فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ طاہرہ عباس جعفری حاضر خدمت ہیں۔ آئینہ حقیقت جو کہ آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے ان دو کتابوں کی ایک کڑی ہے جو اس سے پہلے ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں، در محضر اور گناہ کیوں میٹھا ہوتا ہے۔ یہ تیسری کتاب آئینہ حقیقت جو کہ امام حسین علیہ السلام آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے کلام میں، اور جس کا ترجمہ کیا ہے نون میم نقوی صاحب نے۔ اس کے ناشر ہیں معراج کمپنی لاہور، اور اشاعت اول ستمبر 2016 میں ہوئی، اور یہ بھی بالکل اسی طرح دونوں کتابوں کی طرح ہے کہ جس میں کہ مختلف دروس ہیں آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت صاحب کے، اور مختلف فرامین ہیں جو کہ انہوں نے مختلف مواقع پر بیان کیے۔ اس کتاب میں بھی 5 فصلیں ہیں، اور ہر فصل کے ذیل میں کچھ عنوانات ہیں جو آپ کے سماعتوں کی نظر کریں گے۔ صفحہ نمبر 3 ہے اور فہرست مطالب، یہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر مقدمہ، صفحہ نمبر 12 پر ایک ستارہ چمکتا ہے، اور صفحہ نمبر 15 استاد کے محضر میں، صفحہ نمبر 16 سیر و سلوک اور عرفان، صفحہ نمبر 19 فلسفہ، صفحہ نمبر 19 قم کی طرف ہجرت، صفحہ نمبر 21 تدریس اور مکتب داری، صفحہ نمبر 22 یہاں سے فصل اول شروع ہو رہی ہے جو کہ فضائل و کرامات، اور اسی کی ذیل میں عنوان ہے نمبر 1 ہر چیز ولایت میں ہے، صفحہ نمبر 23 پر، نمبر 2 دین کی بنیاد، صفحہ نمبر 23، نمبر 3 قرآن اور غیرت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہاں پہ قرآن اور اطرت ہوگا، جو کہ پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے غیرت پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن اور اطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں، صفحہ نمبر 24 پہ۔ نمبر 4 ہے قرآن اور اطرت کی ہمراہی ہمیشہ کے لیے ہے، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 5 اہل بیت علیہ السلام سعادت کی راہ، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 6 عنوان ہے امام سے اطاعت محض لازمی ہے، صفحہ نمبر 26 پر ہے یہ۔ نمبر 7 عنوان ہے حدیث ثقلین امام کے زندہ ہونے کی دلیل، صفحہ نمبر 27 پر۔ نمبر 8 عنوان امام حقیقت نما آئینہ، صفحہ نمبر 29 پر۔ صفحہ نمبر 29 پر نواں عنوان ہے توحید اور ولایت کا تعلق۔ عنوان نمبر 10 ولایت نبوت کا دامہ، صفحہ نمبر 33 پر۔ عنوان 11 ہے اہل بیت نور واحد، صفحہ نمبر 34۔ 12واں عنوان ثقلین سے تمسک ضروری ہے، صفحہ نمبر 35 پر۔ عنوان 13واں عنوان ہے اللہ علیہ السلام دھوکہ نہیں کھاتے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بھی پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے ہے، اور یہاں پر عنوان ہونا چاہیے یہی عنوان ہے کہ آل اللہ علیہ السلام دھوکہ نہیں کھاتے، صفحہ نمبر 37 ہے۔ 14واں عنوان ہے شہادت کا علم، صفحہ نمبر 38۔
صفحہ نمبر 39 عنوان محبت اہل بیت عظیم ترین عبادت. صفحہ نمبر 40 ولایت اہل بیت تکمیل کے صحیح ہونے کی شرط. صفحہ نمبر 40 ہر قسم کی غلطی سے عصمت. صفحہ نمبر 41 عصمت کے بھی مراتب ہیں. صفحہ نمبر 41 غیر معصوم میں عصمت. صفحہ نمبر 42 ائمہ اطہار کے مقام کو درک کرنا. صفحہ نمبر 43 اہل بیت کے معارف. صفحہ نمبر 44 ائمہ اطہار کے مقام و منزلت کی پہچان. صفحہ نمبر 45 نعمت ولایت کی قدردانی لازمی ہے. صفحہ نمبر 45 ولایت سب سے بڑی عبادت. صفحہ نمبر 46 آگاہی کی ضرورت. صفحہ نمبر 46 ہے. صفحہ نمبر 47 اطاعت معرفت کا لازمہ. صفحہ نمبر 48 سب موت اور شہادت کے طالب. صفحہ نمبر 49 احترام سادات. صفحہ نمبر 49 امام حسین کی شب زیارت. صفحہ نمبر 50 امام کی ایک کرامت. صفحہ نمبر 51 ائمہ اطہار کی بزرگواری. صفحہ نمبر 53 مومنوں کا امتحان. صفحہ نمبر 53 تسبیح امام سجاد علیہ السلام. صفحہ نمبر 54 امام حسین کے اشعار. صفحہ نمبر 54 سفیانی نسب. صفحہ نمبر 55 کرامات امام حسین علیہ السلام. صفحہ نمبر 56 شمر کی شفاعت. صفحہ نمبر 57 موت سے محبت. صفحہ نمبر 50 غلطی سے 56 ہی لکھا ہوا ہے لیکن میرا خیال ہے 59 ہونا چاہیے. صفحہ نمبر 59 ائمہ کی کامیابی. صفحہ نمبر 60 یہاں پر فصل دوم شروع ہو رہی ہے جس محبت اور توسل اور اسی کی ذیل کے عنوانات ہیں. صفحہ نمبر 60 پر سید الشہداء کی زیارت کا ثواب. صفحہ نمبر 61 زیارت کے آداب. صفحہ نمبر 62 ائمہ سے انس. صفحہ نمبر 62 مستحب ملحد. صفحہ نمبر 62 امام زمانہ کے خدمت میں شرف ہونے سے برتر. صفحہ نمبر 62 پر عنوان ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونے سے برتر. صفحہ نمبر 63 انبیاء اور اوصیاء سے دوری. صفحہ نمبر 64 افضل مستحبات. صفحہ نمبر 64 قال اللہ سے محبت. صفحہ نمبر 66 حقیقت توسل. صفحہ نمبر 67 اہل بیت کی رضائیت. صفحہ نمبر 67 سچی محبت. صفحہ نمبر 68 اہل بیت کے بیانات سے دوری. صفحہ نمبر 68 امام بارگاہ بنانا. صفحہ نمبر 68 مجلس حسینی میں حضرت حجت کی موجودگی. صفحہ نمبر 69 نہ لکھا گیا نامہ بھی پڑھتے ہو. صفحہ نمبر 70 زیارت عاشورہ. صفحہ نمبر 72 اہل بیت سے محبت اور توسل. صفحہ نمبر 72 تربیت امام حسین. صفحہ نمبر 73 بندگی کی آزمائش اور تجربے کا معیار. صفحہ نمبر 74 یا حسین کی صدا. صفحہ نمبر 75 بیماری سے شفا کے لیے دستورات. صفحہ نمبر 76 تربیت امام حسین علیہ السلام. صفحہ نمبر 77 اتباعت کو چومنا. صفحہ نمبر 78 مانوی جگہ. صفحہ نمبر 78 سلمان کا پیغام. صفحہ نمبر 78 حضرت مسلم سے شکایت. صفحہ نمبر 79 امام کی پیشن گوئی. صفحہ نمبر 80 زینہ کی کرامات. ایک دفعہ اور چیک کرتے ہیں اسے. پرنٹنگ کی غلطی. صفحہ نمبر 80 پر ہے زینبیہ کی کرامات. صفحہ نمبر 80 حضرت ابو الفضل سے ناراض مت ہو. صفحہ نمبر 83 شیعوں کے سر پہ خواب. صفحہ نمبر 83 پر ہے شیعوں کے سر پہ خاک. صفحہ نمبر 83 توفیق الہی. فصل سوم شروع ہو رہی ہے. عنوان ہے ممبر و مجالس پڑھنا اور اسی کے ذیل کے عنوانات. صفحہ نمبر 85 پہ فصل سوم شروع ہوئی. صفحہ نمبر 86 پر حقیقی مصیبتیں چھوٹی مصیبتوں سے زیادہ ہیں. صفحہ نمبر 87 مجلس. صفحہ نمبر 86 ہے مجلس اعضاء سے محبت. صفحہ نمبر 87 ممبر کے
کی شرائط میں سے صفحہ نمبر 88 ایک با اخلاق ممبر، صفحہ نمبر 88 ممبر پر جانے کی اہمیت، صفحہ نمبر 89 مجلس کیوں نہیں پڑھتے، صفحہ نمبر 89 موجودہ علماء اور سابق علماء میں فرق، صفحہ نمبر 91 علماء کے عطر کی خوشبو، صفحہ نمبر 92 یقینی باتوں کو بیان کرنا، صفحہ نمبر 92 نقل میں دقت، صفحہ نمبر 93 سپاہی کا خوف، صفحہ نمبر 93 لاؤڈ اسپیکر، صفحہ نمبر 94 روحانی وجود کا لزوم، صفحہ نمبر 95 غنا کے ساتھ مدح، صفحہ نمبر 95 سابق علماء، صفحہ نمبر 96 مرجعیت یا ممبر، صفحہ نمبر 97 ممبر صرف روایت کے ساتھ، صفحہ نمبر 98 دینی تبلیغ، صفحہ نمبر 99 مستحب اور ہزار واجب، صفحہ نمبر 99 افضل مستحبات، صفحہ نمبر 100 ایک ممبر کا اثر، صفحہ نمبر 102 کتاب کے ساتھ ممبر، صفحہ نمبر 102 آقا مرزا ہادی خراسانی، یہاں پر صفحہ نمبر 104 پر فصل نمبر 4 شروع ہو رہی ہے عبرتیں اور اسی کی ذیل کے عنوانات، صفحہ نمبر 105 اہم اور محب، صفحہ نمبر 106 ایک فاسق اور 2 حرام کام، صفحہ نمبر 107 یزیدیوں کی بیعت، صفحہ نمبر 107 خلافت اولاد علی اولاد اور اہل بیت کا حق، صفحہ نمبر 107 صفحہ نمبر 108 ظالم یزید، صفحہ نمبر 109 مختار کے لیے فاتحہ، صفحہ نمبر 109 ہمیشہ کے لیے آگ میں، صفحہ نمبر 110 جھوٹے وعدے، صفحہ نمبر 111 خدا کی پناہ، صفحہ نمبر 113 دنیا کے واقعات عبرت کا باعث، صفحہ نمبر 113 ہیہات منزلہ، صفحہ نمبر 115 معاویہ کے جرائم، صفحہ نمبر 116 محرم سید الشہداء پر متوکل کا ظلم، صفحہ نمبر 116 عنوان معاویہ کا غضب ولایت اطراف، صفحہ نمبر 117 معاویہ کی مکاریاں اور دھوکے، صفحہ نمبر 118 ابن زیاد ملعون اور فتنہ اندازی کی کوشش، صفحہ نمبر 119 ولید کی پھپھی اور امور مملکت کی ذمہ داری، صفحہ نمبر 120 عمر بن العزیز، صفحہ نمبر 121 عمرو عاص کا بیٹا اور اپنے باپ سے مخالفت، صفحہ نمبر 122 باطل جماعت میں فرادہ نماز، صفحہ نمبر 123 امام کو نہیں چاہا تو فطر واضحیٰ کس لیے، یعنی عید فطر اور عید اضحیٰ کس لیے چاہیے، صفحہ نمبر 124 مدحان اہل بیت کے مجمع میں حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے بیانات، ذی الحجہ الحرام 1420، فصل نمبر 5 اور صفحہ نمبر 128 ہے اور عملی دستورات عنوان یہ ہے، یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 10 مقدمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ خداوند متعال نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے، اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی شخصیت سے مکمل آشنائی حاصل کریں۔ ان میں ایک نمایاں شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ جن سے آشنائی اور ان کے قیام کے اہداف اور مقاصد کو جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بلا شبہ یہ آشنائیاں اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی شخصیت کی طرف رجوع کریں جو خود اہل معرفت ہو۔ مد نظر کتاب میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو کلام آیت اللہ عظمیٰ آقا بہجت میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا بہجت کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، وہ ایسے عالم ربانی یعنی عالم کی جمع جن کا شمار موجودہ دور کے
بزرگ فقہ اور عرفا میں ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے اطرافیوں سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ خاص کرامات اور مکاشفات کے حامل تھے۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی خاص صلاحیت کے مالک تھے۔ ان کے علمی، فقہی اور عرفانی مقام اور مرتبے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جب ہم معارف کو ایسے علماء سے حاصل کریں تو یقیناً یہ ہماری معرفت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں کیا گیا تاکہ ایک طرف تو سامعین امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے آشنا ہو سکیں، دوسرا یہ کہ عالم بزرگوار حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کو بلند معارف سے مستفیض ہو سکیں۔ کتاب ہاذا میں کوشش کی گئی ہے کہ مطالب کو آسان اور سلیس اردو میں بیان کیا جائے تاکہ عموم کے لیے قابل فہم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خداوند متعال اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ یہ کار خیر انجام دے سکوں، اور ساتھ ہی جامعۃ الفاطمیہ اور خصوصاً حجت الاسلام سید احمد نقوی صاحب کی بھی مشکور ہوں کہ وہ اس کار خیر کے لیے وسیلہ ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 12 پر ہیں ہم، اور عنوان ہے ایک ستارہ چمکتا ہے اور آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت فومینی سن 1334 ہجری قاف کے آخر میں مذہبی شہر فومن جو کہ گیلان میں واقع ہے، ایک دیندار اور باتقوی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر 16 ماہ بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ انہوں نے اپنی والدہ کو کھو دیا اور اپنے بچپن کی ابتدا سے ہی یتیمی کی تلخی کو چکھا۔ آیت اللہ بہجت کے نام کے بارے میں ایک شیریں واقعہ ان کے قریبی لوگوں نے نقل کیا ہے جس کا یہاں ذکر کرنا ہمیں اچھا لگے گا، اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کے والد 16 یا 17 سال کی عمر میں وبائی بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی حالت بری ہو جاتی ہے، اس طرح کہ ان کے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اچانک میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا، ان سے کوئی مطلب نہ رکھو کیونکہ یہ محمد تقی کے باپ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں سو جاتے ہیں اور ان کی والدہ جو ان کے سرانے بیٹھی تھی سمجھتی ہیں کہ وہ دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد آقا بہجت کے والد جاگ جاتے ہیں اور ان کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے اور آخرکار وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے چند سال بعد وہ شادی کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ بات جو بیماری کی حالت میں ان سے کہی گئی تھی مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ شادی کے بعد وہ اپنے پہلے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر مہدی رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ جب خدا ان کو تیسرا فرزند دیتا ہے تو وہ اس کا نام محمد حسین رکھتے ہیں، اور جب خداوند متعال انہیں چوتھے فرزند سے نوازتا ہے تو انہیں وہ آواز یاد آتی ہے جو انہوں نے بیماری کی حالت میں سنی تھی، اور وہ اپنے اس فرزند کا نام محمد تقی رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بچپن میں پانی کے حوض میں گرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سرانجام وہ اپنے 5ویں بیٹے کا نام دوبارہ محمد تقی رکھتے ہیں، اور اس طرح سے آیت اللہ بہجت کا نام مشخص ہوتا ہے، اور ان کے والد نے ان کے بچپن کی تصویر کے پیچھے محمد تقی ثانی لکھا ہے۔ کربلائی محمود بہجت آیت اللہ بہجت کے والد فومن شہر کے مورد اعتقاد لوگوں میں سے تھے۔ وہ کسب اور کار میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کاغذی اور اسنادی کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے، اور اہل ادب سے تھے اور بہترین ذوق رکھتے تھے، اور بہت اشتیاق کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مرثیے پڑھتے تھے، ایسے جانسوز مرثیے جو آج آدھی صدی گزر جانے کے باوجود ابھی تک مداحوں کی زبانوں پر جاری ہیں۔ آیت اللہ بہجت کی شخصیت بچپن میں اپنے باپ کے زیر قربت ہونے کی سے جو کہ دل سے اہل بیت خصوصاً سید الشہداء کے عاشق تھے، اور ساتھ ہی مجالس حسینی میں شرکت اور ان کے انوار سے بہرمند ہونے سے وجود میں آئی۔ وہ بچپن سے ہی بچکانہ کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے
فہم و فراست کے آثار اور ایمان کا نور ان کے چہرے پر نمایاں تھا، اور تحصیل علم و دانش سے بے حد عشق ان کی رفتار سے ظاہر تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم فومن شہر کے مکتب خانے میں ہی مکمل کر لی اور پھر اسی شہر میں تحصیل علوم دینی میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال ان کی متلاشی روح اور تشنہ جان کو چین نہ آیا اور وہ تحصیلات دینی کے مقدماتی دورانیے کو فومن شہر میں گزارنے کے بعد سن 1348 ہجری میں جب ان کی عمر تقریباً 14 سال تھی، عراق مشرف ہوئے اور کربلا معلیٰ میں اقامت اختیار کی۔ ان کے ایک نزدیکی شاگرد کے مطابق انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا، کربلا میں میری اقامت کا 1 سال گزرا تھا کہ میں مکلف ہو گیا۔ جی ہاں، رب سبحان کا دست تربیت ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بچپن اور نوجوانی کی ابتدا سے اپنی جہانبین نظر کے تحت رکھتا ہے اور اپنے فضل اور کرم کو ان کے شامل حال کرتا ہے تاکہ بڑے ہو کر طریق اللہ پر چلنے والوں کی رہبری کی مشعل ان کے ہاتھوں میں تھما سکے۔ اس طرح آیت اللہ بہجت تقریباً 4 سال کربلا معلیٰ میں رہتے ہیں اور سید الشہداء کے فیض سے استفادہ کرتے ہیں اور تہذیب نفس میں مشغول رہتے ہیں، اور اس مدت کے دوران فقہ اور اصول کی کتابوں کا ایک بڑا حصہ اس دیار مطہر کے بڑے اساتذہ کے محضر میں پڑھتے ہیں۔ سن 1352 ہجری میں اپنی تحصیلات کو آگے بڑھانے کے لیے نجف اشرف مشرف ہوتے ہیں اور اپنی تحصیلات کے آخری حصوں کو عظیم اساتذہ جیسے مرحوم آیت اللہ آقا شیخ مرتضیٰ طالقانی، حاج سید محمد ہادی میلانی اور آقا ابو القاسم خوئی رحم اللہ کے محضر میں مکمل کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود تنہا علوم دینی میں مصروف نہیں تھے، بلکہ ان کا بلند انسانی کمالات سے عشق ان کی بے چین روح کو مردان الہی اور برجستہ اولیاء خدا کی جستجو پر مجبور کرتا تھا۔ آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد کہتے ہیں، میں جو اتنے سالوں سے ان کے درس میں شرکت کر رہا ہوں، سوائے چند نادر موارد کے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ فرمایا ہو۔ ان باتوں میں سے جو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے استاد حضرت آیت اللہ نائینانی کے معنوی مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نوجوانی کے دنوں میں ان کی نماز جماعت میں شرکت کرتا تھا اور ان کے حالات سے کچھ چیزیں درک کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 15 عنوان ہے استاد کے محضر میں۔ آیت اللہ بہجت سطح کے دورے کو تمام کرنے یہ ایک طرح کے درس ہیں، اور آقا سید ابو الحسن اصفہانی قدس سراہ، آقا ضیاء عراقی رحم اللہ اور مرزا نائینانی رحم اللہ جیسے بڑے اساتذہ کے محضر کو درک کرنے کے بعد آیت حق حاج شیخ محمد حسین غروی اصفہانی رحم اللہ جو کمپانی کے نام سے معروف تھے، ان کے گراں قدر اور پرمحتوی حوضے میں داخل ہو گئے اور ان عظیم علامہ کے محضر میں اپنے فقہی اور اصولی نظریات کی تکمیل کی، اور اپنی روشن صلاحیتوں اور تائیدات الہی کی مدد سے مرحوم علامہ کمپانی جو کہ تیز متجس اور متحرک سوچ رکھنے کے ساتھ ساتھ تیز بین بھی تھے، ان سے بہت استفادہ کیا۔ آیت اللہ محمد تقی مصباح آیت اللہ بہجت کے اپنے اساتذہ سے استفادے کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے فقہ میں زیادہ تر مرحوم آقا شیخ محمد کاظم شیرازی سے، جو کہ مرحوم مرزا محمد تقی شیرازی کے شاگرد اور نجف اشرف کے بہت بڑے اساتذہ میں سے تھے، ان سے استفادہ کیا، اور اصول میں مرحوم آقا نیانی اور اس کے بعد زیادہ تر مرحوم آقا شیخ محمد حسین کمپانی اصفہانی سے مستفید ہوئے۔ مرحوم اصفہانی کے محضر سے ان کے استفادے کی مدت بھی زیادہ تھی اور استفادے کی جہات بھی اور تھی۔ صفحہ نمبر 16 عنوان ہے سیر و سلوک اور عرفان۔ آیت اللہ بہجت تحصیل کے دوران
اور بالغ ہونے سے پہلے تہذیب نفس اور معنوی کمال کی طلب میں مشغول ہو گئے اور کربلا میں اخلاقی استاد اور مربی کی تلاش میں رہے، اور انہیں آقائے قاضی کے وجود کا علم ہوا جو نجف میں تھے، اور پھر نجف اشرف مشرف ہونے کے بعد وہ اپنے استاد محترم شیخ محمد حسین اصفہانی کمپانی سے اخلاقی جہت سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح حفظ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، واضح تھا کہ وہ رفتار کے لحاظ سے بھی مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفہانی سے بھی بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ بعض اوقات کچھ باتوں کو خاص انداز میں ان سے نقل کرتے تھے اور بعد میں اس کے نمونوں کو ان کے اپنے عمل میں دیکھتے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ استاد ان کی معنوی شخصیت کی ساخت میں بہت زیادہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اس طرح نجف اشرف میں آقا سید عبدالغفار کے اخلاقی دروس میں بھی بھرپور شرکت کرتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آیت حق، عالم ربانی، مشہور عارف، اپنے زمانے کی نادر شخصیت، مستعدہ نفوس کے مربی حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رضوان اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کی صف میں شامل ہو گئے اور ان سے معرفت کسب کرنا شروع کر دیا، اور 18 سال کی عمر میں عارف کامل حضرت آیت اللہ سید علی قاضی قدس سرا کے پرفیض محضر میں باور ہوتے ہیں اور ان استاد معظم کی شفقت اور خاص عنایات کے حامل قرار پاتے ہیں، اور جوانی میں ہی عرفان کے اتنے مراحل طے کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو رشک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، انہوں نے مرحوم حاج مرزا علی آقا قاضی سے اخلاقی اور معنوی لحاظ سے مستقیماً فائدہ اٹھایا اور بہت سالوں تک ان کی شاگردی کرتے رہے۔ آیت اللہ قاضی ان لوگوں میں سے تھے جو ان کی معنوی اور عرفانی لحاظ سے تربیت میں غرق تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی قدس سرا اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی عاملی اور مرحوم آیت اللہ شیخ علی محمد برجردی اور بہت تعداد میں بزرگان اور حتیٰ مراجع بھی اخلاقی اور عرفانی لحاظ سے آقا قاضی کے وجود سے مستفید ہوئے۔ آیت اللہ بہجت دیگر حضرات سے بھی کبھی کبھار اخلاقی نکات نقل کرتے تھے، جیسے مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی وغیرہ۔ خود آقا بہجت نقل کرتے تھے، اس زمانے میں ایک شخص نے جستجو شروع کی کہ دیکھیے گا کہ کون لوگ ماہ رمضان کے سحر میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر غلطی پر نہ ہوں تو اس نے ان لوگوں کو جو پابندی سے ہر رات حرم امیر المومنین میں یہ عمل انجام دیتے تھے انہوں نے گنا اور ان کی تعداد 70 افراد سے زیادہ تھی۔ بہرحال ایسے بزرگان جو عبادی اور معنوی اعمال کے پابند تھے اس زمانے میں زیادہ پائے جاتے تھے۔ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسی مثالیں کم دیکھنے میں ملتی ہیں۔ البتہ عالم غیب نہیں رکھتے، ممکن ہے جو لوگ پہلے حرموں میں ان عبادات کو انجام دیتے تھے اب اپنے گھروں میں انجام دیتے ہوں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ عبادی اور معنوی اعمال کی پابندی کا گراف نیچے آ گیا ہے، اور یہ نہایت افسوس کا مقام ہے۔ آقا کے ایک شاگرد حجت الاسلام والمسلمین آقا تہرانی اس واقعے کو اس صورت میں نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت آقا تہرانی اس واقعے کو حضرت آیت اللہ بہجت سے پڑھنے والوں کے لیے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس زمانے میں سنا تھا ماضی میں 70 افراد حضرت امیر المومنین کے حرم میں نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ اس زمانے میں کتنے لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ وہ گیا، اس نے گنا اور دیکھا کہ ان افراد کی تعداد میں گزشتہ زمانے کی نسبت کمی آ گئی ہے، مجموعاً 50 افراد جیسے کہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ حرم میں ذریعہ مطہر کے نزدیک اور اطراف کے رواق میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی اپنی نماز وتر کے قنوت میں قرات کرتے ہیں، یعنی 50 افراد قرات کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 19 عنوان فلسفہ۔ آیت اللہ بہجت نے اشارات ابن سینا اور اسفار ملا صدر مرحوم آیت اللہ سید حسین
बादकुबाई के पास पढ़ी। और यहाँ पे लिखा है कि ये रिवायत जो है या ये जो बात है, नुक्ता है नाब किताब का नाम है, उसकी सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 19 है, उन्वान है कुम की तरफ हिजरत। उन्होंने अपने दुरूस मुकम्मल करने के बाद सन 1363 हिजरी यानी 1225 हिजरी में ईरान की तरफ वापसी इख्तियार की और चंद माह अपने वतन फोमन में रिहाइश पजीर रहे। इसके बाद जबकि वो हौज़े इल्मिया नजफ अशरफ की तरफ वापसी के लिए तैयार थे, बीबी मासूमा कुम के हरम मतहर की ज़ियारत और हौज़े कुम की वज़ियत जानने का इरादा किया। लेकिन इन चंद माह के दौरान जो उन्होंने कुम में तवक़्फ़ुफ़ किया, नजफ अशरफ के बड़े असतज़ा की रहलत की खबरें एक के बाद एक सुनी जाने लगी। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो कुम के मुक़द्दस शहर में ही अक़ामत इख्तियार करें। कुम में उन्होंने आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत कोह करा, दोबारा पढ़ते हैं नाम को, आयतुल्लाह उज़्मा हुज्जत कोह कराई के महज़र से इस्तिफ़ादा किया और इनके शागिर्दों में नुमाया मकाम हासिल किया। आयतुल्लाह बरजूदी की कुम में क़यामत के चंद माह भी ना गुजरे थे कि आयतुल्लाह बहजत का कुम में वरूद हो गया और वो आयात आज़ाम इमाम खुमैनी, गुलपायगानी वगैरह की तरह मरहूम बरजूदी के दर्स में शिरकत करने लगे। आयतुल्लाह मिज़बाह इस बारे में बयान फरमाते हैं कि आयतुल्लाह बहजत इसी ज़माने से जब मरहूम आयतुल्लाह बरजूदी ने कुम में दर्स शुरू किया था, इनके बरजस्ता और फाल शागिर्दों में से थे। मामूलन ऐसे उस्ताद जो दर्स से खारिज देते हैं, इनके शागिर्दों में 2-3 अफराद ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा मतालिब को ज़ब्त करने के लिए के साथ साथ ऐसे सवाल भी करते हैं और इनके जवाब ढूंढते हैं जिनसे मसाइल कामलन हल हो जाते हैं। ये दूसरों की निस्बत ज़्यादा बारीक बीन होते हैं और इनके सवालात ज़्यादा इल्मी होते हैं और इन्हें ज़्यादा गौर व फिक्र और करने की आदत होती है। और आयतुल्लाह बहजत इस ज़माने में मरहूम आयतुल्लाह बरजूदी के दर्स में ऐसा ही मकाम रखते थे। सफ़ा नंबर 21 उन्वान है तदरीस और मकतबदारी। आयतुल्लाह बहजत इन्हीं दिनों में जब आयत आज़ाम, असफ़हानी, कंपानी और शिराजी के दुरूस में शिरकत करते थे, तहज़ीब नफ्स और ताल्लुम के साथ साथ तालीम भी देते थे और नजफ अशरफ में सतह आली की तदरीस करते थे। कुम की तरफ हिजरत के बाद भी अपनी इस रविश को जारी रखा और इनकी तदरीस खारिज के बारे में भी मजमूअन कहा जा सकता है कि 40 साल से ज़्यादा अरसा फ़िक़्ह और उसूल की तदरीस खारिज में मसरूफ़ रहे और शोहरत से बचने के लिए गालिबन घर पर ही तदरीस करते रहे और गिरा कदर फुजला बहुत सालों तक इनके पुरफैज़ महज़र से मुस्तफ़ीद होते रहे। ये भी किताब नुक्ता है नाम सफ़ा नंबर 27 पर तहरीर है। अपने बयान को यहाँ रोकेंगे और इंशाअल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में फसल नंबर अव्वल शुरू करेंगे।